بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑھا ہو تو ہمت بڑھا دیتا ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سننے والوں کی۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالے جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔ زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے، اور حالات سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی کو حد درجہ خلوص عزت دے اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لے اور بے قدری کرے۔ فاصلہ محبت کو کم نہیں کر سکتا، عزیز عزیز ہی رہتا ہے، چاہے وہ آنکھوں سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی تعلقات تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے درمیان محبت ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ کسی کو وہ جلدی نواز دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اور بے حد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو پروردگار اعلیٰ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ جس دن زیادہ کام کی وجہ سے تھک جائے اس دن اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو کام کرنے کی طاقت دی اور آپ کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی محتاج نہیں لینی پڑی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیماری کی باعث بستر پر پڑے پڑے تھک جاتے ہیں اور اللہ سے کام کرنے کی ہمت اور طاقت مانگتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ انسان کو اگر اندازہ بھی ہو جائے نا کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ بابا جی کی بات جب بھی یاد آتی ہے تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، پتر، اللہ پاک نے کائنات بنائی، پھر اس کو بسانے کے لیے انسان بنائے، اور پھر اپنے بنائے ہوئے انسان سے محبت کی، اور جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کی اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا کر دیا۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزر رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ملے گا انشاءاللہ۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلتے ہیں، بس توکل رکھیے۔ ہم میں سے کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور انہیں دوبارہ نہیں دہراتے، کچھ غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھتے اور وہی غلطیاں دوبارہ کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر اپنی غلطیوں کو پچھتاوے کی صورت میں ساتھ لیے پھرتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی کو ہی ایک پچھتاوا بنا دیتے ہیں۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے رزق کی طرح۔
اور جیسے رزق اللہ کے نام پہ دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح میرا ماننا ہے کہ محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گنا بڑھ کے واپس ملتی ہے۔ محبت رہے یا نہ رہے، یادیں تو آخری سانس تک رہتی ہیں۔ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا، وہ بار بار ہماری غلطی، ہمارے گناہ سامنے لے آتا ہے۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اسے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ زمیں کے جس ٹکڑے پر نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھ کوشش کر ڈالیں لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔